تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ وَلْيَتَلَطَّفْ 15ویں پارے میں سورہ کہف میں موجود یہ لفظ ہمیشہ باقی لفظوں سے تھوڑا بڑا لکھا ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا سب سے درمیانہ لفظ ہے، اسی لیے اسے تھوڑا بڑا لکھتے ہیں تاکہ قرآن پڑھنے والوں کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ اس نے آدھا قرآن مکمل کر لیا ہے۔ اس کے معنی ہے نرمی سے بات کرنا۔ اگر سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو اس صورت میں یہ لفظ ایک واقعے کے درمیان آنے والا ایک لفظ ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کے دین کی ایک بہت بڑی اصطلاح کو بیان کر رہا ہے۔ نرمی سے بات کرنا، سیدھی بات کرنا، سچی بات کرنا۔ ہم اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ بھائی میں تو سچ بولتا ہوں یا بولتی ہوں، چاہے لوگوں کو اچھا لگے یا برا، کیونکہ سچ تو ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا کوئی اور شخص ہے کیا اس دنیا میں؟ کیا کبھی ہم نے کوئی بھی ایک واقعہ ایسا سنا ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولا ہو اور کسی کا دل ٹوٹ گیا ہو یا اسے گرا گزرا ہو؟ یقیناً ہمیں سمجھنے میں مسٹیک ہوئی ہے۔ سچ ہمیشہ کڑوا تو ہوتا ہے، لیکن اس میں بولنے والے کا انداز اور سچ بولنے کی مصلحت کا بڑا عمل دخل ہے۔ میرے استاد کہتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کو اہل ظرف دیکھنا چاہتا ہے۔ ہر کام میں سمجھدار، بڑے ظرف والے لوگ، اور فی زمانہ دیکھ لیں کہ آپ کو مسلمان زیادہ تر غصے کے تیز، شارٹ ٹیمپر، جڈ اور جاہل ہی نظر آتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے کرنا، جلد غصے میں آ جانا، اپنی مخالفت میں کوئی بھی بات برداشت نہ کرنا، اور یہ ہمارے جاہل یا کم پڑھے لکھے لوگوں کی بات نہیں کر رہا۔ ہمارے مذہبی لیڈر، سمجھ بوجھ والے لوگ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر دست و گریباں نظر آتے ہیں۔ رواداریت، نرماہٹ، سمجھداری، درگزری شاذ و نادر ہی نظر آتی ہے، جبکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ احزاب آیت نمبر 70، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ہمیشہ سیدھی اور سچی بات کرو۔ سورہ النحل آیت 125 میں اللہ پاک دین کی طرف بلانے والوں کو سمجھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم انہیں اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، دانائی سے اور اچھے طریقے سے، اور بحث کرو ان سے، لیکن سب سے بہتر طریقے سے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ فرقان آیت نمبر 63 میں کہتے ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جن سے جب بھی کوئی جاہل بحث کرنے لگ جائے تو وہ کہتے ہیں سلام اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک دین اسلام پھیلانے والوں کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ حکمت سے، دانائی سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ، اور اگر کوئی جاہل صرف بحث برائے بحث شروع کر دے، آپ کو احساس ہو جائے کہ وہ کچھ سیکھنے کے لیے نہیں آپ سے بحث کر رہا بلکہ اس کا مقصد آپ کو تنگ کرنا ہے، تو اسے کہو سلام اور وہاں سے ہٹ جاؤ۔ جبکہ دوسری طرف ہم مسلمان ایک دوسرے کو کافر اور جھوٹا ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا، چیخ چلانا، یہ سب معمول کی بات ہے۔ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی واقعی اپنے نبی کی سنت پر، ان کے انداز پر چل رہے ہیں؟ آج میں آپ کو ایک بڑے کام کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ ہر سچی بات کہنے کی نہیں ہوتی۔ سچ ہمیشہ موقع پر بولا جاتا ہے اور مصلحت کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ کسی کی برائی بتانا بظاہر تو سچ ہے، لیکن ہمارے دین میں اسے غیبت کہا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کسی کے عیب بتانا جبکہ وہ برائیاں اس آدمی میں موجود ہوں تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ عیب آپ کے دوست میں نہیں اور آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ تو بہتان ہو گیا، جو اس سے بڑا گناہ ہے۔ خدارا اپنے سچ کی تلوار سے لوگوں کے دل نہ کاٹیں، موقع کی مناسبت سے صرف اتنا سچ بیان کریں جس کی ضرورت ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹے، کوئی اپنی نظروں میں شرمندہ نہ ہو جائے۔ کسی کے عیوب کا پردہ رکھنا بھی خدا کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا اور اپنے مزاج میں تحمل، بردباری اور نرماہٹ پیدا کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ شکریہ۔